السلام علیکم تمام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ابریکے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن حلب جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹکا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور چاہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جائے یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد تھا۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضرت میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی نیت سے چل دے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آن کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ جب آپ یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں سن کر احرام پہنچ گئے۔ عورتوں تک روٹی ہوئی گھروں سے نکل پڑے، چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ 60 ہجری کے قریب دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹی سی واقعہ بلکہ تعریف تھی۔ انشاءاللہ پورے زندگی کا حال، تمام انبیاء کرام کا زندگی کا حال، واقعات سب اس چینل پر ویڈیو کے شکل میں تمہیں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہے۔ والسلام۔